بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کاروبار میں خیر و برکت ہو اور بے پناہ برکتیں ہوں اور بے شمار نعمتوں کی بارش ہو، بلکہ آپ کے جتنے بھی عزائم ہیں، جتنے بھی مقاصد ہیں، سارے نیک اور جائز مقاصد پورے ہو جائیں تو آپ ایک یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ الرحمن بہت جلدی کامیابی آپ کو مل جائے گی، اور جو بھی عزائم و مقاصد ہیں انشاءاللہ الرحمن پورے ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خیر و برکت، یوں تو مومن خود ہی ایک خیر و برکت کا ذریعہ ہے، خود مومن، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم مومن والی زندگی بسر کر رہے ہیں، مومن والی زندگی جیسا کہ اللہ اس کے حبیب نے مجھے پیدا فرمایا اور حکم دیا، اور وہ رازق مطلق ہے اور وہ مسبب اسباب ہے، اور اس نے سارے ذرائع پیدا فرما دیے، اور جو ترکیبیں ہمیں بتائی گئی، جو شریعت ہمیں دی گئی، وہ شریعت متحدہ کا دامن پکڑ کے اگر ہم چلتے ہیں تو انشاءاللہ الرحمن ہمیں ناکامی کی صورت بھی نہ دیکھنی پڑے گی، ہر جگہ ہمیں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ کیونکہ ہر صبح مشاء آپ مسجدوں سے یہ آواز سنتے ہوں گے کہ مسجد سے یہ آواز آتی ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ فلاح تمام کامیابیوں کا نام فلاح ہے، یعنی دنیا میں بھی کامیابی ہو، آخرت میں بھی کامیابی ہو، حشر و نشر پرسرات ہر جگہ کامیابی ہو، اس کامیابی کو فلاح کہتے ہیں۔ تب یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ جس رب نے ہمیں پیدا فرمایا، اتنی محبت سے ہمارے وجود کو اس دنیا پہ بھیجا، اور وہ کب چاہے گا کہ ہمارا کوئی نقصان ہو جائے یا ہم پریشان ہو جائیں، ہے نا؟ اس نے کرم فرما کر ہمارے اور آپ کے درمیان ایک کریم نبی کو بھیجا تاکہ ہم ہدایت پا جائیں، اور ہم اپنی زندگی کے جو طور طریقے ہیں وہ شرعی طور پر جیسا کہ اللہ نے حکم فرمایا ہے اس طور پہ ہم اپنے آپ کو زندگی بسر کر لیں، تو ہمیں ناکامی کبھی بھی کہیں بھی کسی طریقے سے دیکھنے کو نہ ملے گی۔ مزید آئیے آپ کو میں بتاؤں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے نے فرمایا ہے، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حاملین عرش یعنی فرشتوں کو پیدا فرمایا اور انہیں عرش کو اٹھانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عرش عظیم کو اٹھانے کے لیے، یعنی حاملین یعنی اٹھانے والے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور پھر اسے حکم ہوا کہ اے فرشتوں عرش عظیم کو اٹھاؤ، لیکن وہ فرشتے اٹھا نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر فرشتے کے ساتھ، ہر ایک فرشتے کے ساتھ 7 آسمانوں کے فرشتوں کے برابر فرشتے پیدا فرمائے، پھر انہیں حکم ہوا کہ اٹھاؤ۔
پھر سے دوبارہ حکم ہوا کہ اٹھاؤ، مگر پھر بھی وہ اٹھا نہ سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر فرشتے کے ساتھ ساتوں آسمانوں اور زمینوں کے فرشتوں کے برابر فرشتے پیدا فرمائے، ایک فرشتے کے ساتھ۔ اب کتنے فرشتے تھے؟ اللہ سمجھ، یہ ساتوں زمینوں آسمانوں کے برابر ایک ہر فرشتے کے ساتھ پیدا فرما دیا۔ جتنے زمینوں میں اور آسمانوں میں فرشتے ہیں اتنے ہی اور پیدا فرما کر وہ حاملین عرش جو فرشتے ہیں ان کے ساتھ یہ پیدا فرمایا۔ پھر انہیں حکم ہوا کہ اٹھاؤ، لیکن وہ اٹھا نہ سکے، پھر بھی وہ نہ اٹھا سکے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہو۔ یہ رب کی طرف سے حکم آیا کہ اے فرشتو، اب یہ تو تم سے اٹھ نہ سکا، اب تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب انہوں نے یہ کہا تو عرش الہی کو اٹھا لیا، مگر ان کے قدم ساتویں زمین میں ہوا پر جم گئے، ہوا پہ جم گئے، یعنی وہ عرش عظیم جو تھامے ہوئے تھے جب وہ اٹھایا تو ان کے ساتھ وہ اٹھ گئے اور ان کے قدم ہوا میں جم گئے، اور ان کے نیچے کوئی ٹھوس چیز نظر نہیں آئی، ہے نا۔ انہیں محسوس ہوا کہ ہمارے قدم ہوا پر ہیں اور نیچے کوئی ٹھوس چیز موجود نہیں ہے، تو انہوں نے عرش الہی کو مضبوطی سے تھام لیا، عرش عظیم کو ان فرشتوں نے مضبوطی سے تھام لیا اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے میں محو ہو گئے، اسی میں محو ہو گئے، تاکہ وہ انتہائی پستیوں پر گرنے سے محفوظ رہیں۔ اب وہاں سے کہیں گر نہ جائے تو انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہے، اور وہ پڑھ رہے ہیں، اور تاکہ وہ گرنے سے محفوظ رہیں۔ اب وہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور عرش الہی انہیں تھامے ہوئے ہے، بلکہ ان تمام کو قدرت الہی سنبھالے ہوئے، حقیقت میں یہ ان تمام کو قدرت الہی تھامے ہوئے ہے۔ روایت ہے کہ جو شخص صبح و شام، اب میں آپ کو بتاؤں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ میں کتنی بڑی طاقت ہے۔ گویا کہ اگر کوئی اس کو اپنے ورد میں عمل میں لائے اور اس کو پڑھتا رہے تو ان میں ان فرشتوں کی جیسی قوت انسان میں آ جائے، چاہے تو عرش عظیم تک پہنچ جائے، چاہے تو تحت الثری میں پہنچ۔ یہ اتنی قوت والی چیز ہے، طاقت والی چیز ہے کہ انسان کو اتنا بلند مقام عطا کر دیتا ہے۔ ہر صبح مشاء لا حول ولا قوت الا باللہ اگر پڑھے جائیں، کم سے کم ایک تسبیح نماز کے بعد پڑھ لیں، تو کیا ہی بات ہے کہ ان حاملانی عرش جو ہے، عرش عظیم کے جو فرشتے ہیں، جو عرش عظیم کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، ان کا ورد ہے یہ، اور ان کے ورد کے ساتھ ہماری میں مشغولیت ہو جائے، شمولیت ہو جائے، تو ہماری دین و دنیا کی تمام نعمتوں سے سرفراز دیے جائیں گے، اور ہمیں کیا کوئی چیز کی پریشانی رہ جائے گی؟ انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ رہے گی، جو بھی مشکلات ہیں سب دور ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا نہیں، آپ اس واقعہ سے کیا سبق حاصل کیا آپ نے؟ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اگر، ہم تو غلامان نبی صلی اللہ تعالی وسلم ہیں، اگر ہم پڑھیں تو ہماری تو عظمت اور بلند ہو جائے گی، اور عظمت بلند کر دیے جائیں گے، ہمارے درجات کو بلند کر دیا جائیں گے، اور جب ہم پر اللہ کی رحمت ہوگی، رحمتوں کی برسات ہوگی، تو کبھی کوئی پریشانی آ سکتی ہے؟ نہیں۔ اب مزید میں اور آپ کو بتاتا ہوں، جو روایت ہے کہ جو شخص صبح و شام 7 مرتبہ، فقط کتنی بار؟ 7 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، 7 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ فقط 7 بار پڑھ لے، ہے نا، صبح و شام
یعنی مغرب کی نماز کے بعد صبح فجر کے بعد اگر 7 بار پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام عزائم کو، تمام مقاصد کو پورا کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس کے دنیا اور آخرت کے تمام کام پورے ہو جاتے ہیں۔ جو بھی کام رکا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، یا کسی وجہ سے وہ کام ہم تک نہیں آ پایا، یا ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہو پا رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام ربانی کے فیوز و برکات کے صدقے میں ان کی دنیا اور آخرت کے تمام کام بن جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں، ہمارے رزق میں خیر و برکت کا نزول ہو جائے، خیر و برکت ہو جائے، زیادتی ہو جائے، اور ہم مالدار ہو جائیں، غنی ہو جائیں، تو آپ اس وظیفے کو اپنے ورد میں لائیں۔ کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اصول اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شرکس و شیاطین کی وسوسات سے محفوظ و معمون فرمائے، ہر طرح کے امن و امان قائم و دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔